اب ہاشمی خاندان کے ایک مہکتے ہوئے پھول حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ جو امام حسن مجتبی کے فرزند ہیں، آپ کی عمر اس وقت 19 سال ہے اور آپ کی شادی کا رشتہ امام حسین کی صاحبزادی حضرت سکینہ کے ساتھ طے ہو چکا ہے۔ حضرت قاسم امام حسین کی خدمت میں دست بستہ کھڑے ہوئے ہیں اور اپنی جان کو راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا، بیٹا تم میرے بھائی حسن مجتبی کی یادگار ہو، میں کس طرح تمہیں تیروں سے چھلنی ہونے کے اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ عرض کیا، چچا جان مجھے دشمنوں سے لڑنے کے لیے اجازت ضرور دیجئے، اپنے اوپر قربان ہونے کی سعادت سے محروم نہ کیجئے۔ جب حضرت قاسم نے بہت زیادہ اصرار کیا تو امام حسین نے روتے ہوئے اپنے سینے سے لگایا اور قربان ہونے کے لیے رخصت کیا۔ دشمن کے ایک سپاہی کا بیان ہے کہ جب آپ میدان جنگ میں آئے تو ایسا معلوم ہوا جیسے کہ چاند کا ایک ٹکڑا نمودار ہو گیا۔ حضرت قاسم کے جسم پر ذرہ بھی نہیں تھی، بلکہ صرف ایک پیراہن پہنے ہوئے شوق شہادت کے جوش میں میدان میں آ گئے۔ یزیدی لشکر سے فرمایا، اے دین کے دشمنوں، میں قاسم بن حسن بن علی ہوں، جسے میرے مقابلے میں بھیجنا ہے بھیجو۔ عمرو بن سعد نے شام کے ایک نامی گرامی پہلوان ارزق کو حکم دیا کہ تم اس کے مقابلے میں جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں ہرگز نہیں جا سکتا کہ بچے کے مقابلے میں جانا یہ ہماری توہین ہے۔ ابن سعد نے کہا کہ تم اسے بچہ نہ جانو، یہ حسن کا بیٹا اور فاتح خیبر کا پوتا ہے، اس کا مقابلہ آسان نہیں ہے۔ اس نے کہا، کچھ بھی ہو میں اس بچے کے مقابلے میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا، البتہ میرے چاروں بیٹے یہاں موجود ہیں، میں ان میں سے کسی ایک کو بھیجتا ہوں، وہ ابھی 1 منٹ کے اندر اس کا سر کاٹ کر لے آئے گا۔ ارزق کا بڑا بیٹا زہر میں بھیجی ہوئی قیمتی تلوار چمکاتا ہوا بادل کی طرح گرجتا ہوا میدان میں آ گیا اور پہنچتے ہی حضرت قاسم پر وار کیا۔ آپ نے اس کے وار کو روک لیا اور پھر ایسا وار کیا کہ ایک ہی تلوار میں اس کو واصل جہنم کر دیا۔ آپ نے لپک کر اس کی تلوار اٹھا لی۔ اب ارزق کا دوسرا بیٹا اپنے بھائی کو خاک و خون میں دیکھ کر غصے میں بھرا ہوا میدان میں آیا۔ آپ نے پہلے ہی وار میں اسے بھی نیزہ مار کر جہنم میں پہنچا دیا۔ اب تیسرا بھائی غیظ و غضب میں بھرا ہوا آگے بڑھا اور آ کر ہی گالیاں دینے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے، یہ اہل بیت نبوت کی شان کے خلاف ہے، البتہ ہم تجھے تیرے بھائیوں کے پاس ابھی جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے اس کو بھی کھیرے کی طرح کاٹ کر ٹکڑے کر دیا۔ اب ارزق کا چوتھا بیٹا شیر کی طرح دہاڑتا ہوا حضرت قاسم پر حملہ آور ہوا۔ آپ نے اس کے وار کو بیکار کر دیا، پھر آپ نے اس کے کندھے پر ایسا وار کیا کہ وہ زمین پر گر گیا۔ پھر اپنی پوری طاقت کے ساتھ زمین سے اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے اس کے سر کو بھی تن سے جدا کر دیا۔ جب ہاشمی بہادر نے چند ہی منٹوں میں ارزق کے چاروں بیٹوں کو موت کے گھاٹ اتار کر اس کے سارے غرور کو مٹی میں ملا دیا تو وہ غصے سے کانپنے لگا اور جن سے لڑنے کے لیے اپنی توہین سمجھ رہا تھا اب ان سے لڑنے کے لیے بے قرار ہو گیا۔ ہاتھی کی طرح چنگاڑتا اور شیر کی طرح دہاڑتا ہوا میدان میں آ کر حضرت قاسم کو للکارا کہ بچے تیار ہو جاؤ، موت تمہارے سر پر آ گئی۔ آپ نے فرمایا، ارزق ہوش کی دوا کر، تو اوروں کے لیے طاقت کا پہاڑ ہوگا۔ ابھی تو نے ہاشمی بہادروں کو نہیں دیکھا کہ ہماری رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، تو ہمارے نزدیک مکھی اور مچھر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ ارزق یہ تانا سن کر اور زیادہ آگ بگولا ہو گیا اور حضرت قاسم پر نیزے کا حملہ کر دیا۔ آپ نے اس کے وار کو بیکار کر دیا، پھر آپ نے بھی نیزے کا حملہ کیا جو کہ خالی گیا۔ اس طرح دونوں طرف سے کچھ دیر تک نیزہ بازی ہوئی۔ اس کے بعد ارزق نے اپنی تلوار کھینچی تو پھر آپ نے بھی اپنی تلوار نکال لی۔ اس نے جب آپ کے ہاتھ میں اپنے بیٹے کی تلوار دیکھی تو کہا، یہ تلوار تو ہمارے بیٹے کی ہے، تمہارے پاس یہ کہاں سے آئی؟ تو آپ نے ہنس کر فرمایا، تیرا بیٹا مجھے یادگار کے طور پر یہ تلوار اس لیے دے گیا ہے تاکہ میں اسی تلوار سے تجھے موت کے گھاٹ اتار کر تیرے بیٹے کے پاس پہنچا دوں۔ یہ سن کر ارزق غصے سے بھر گیا اور آپ پر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے الحرب خدعۃ کے پیش نظر فرمایا کہ ارزق ہم تجھے نہایت ہی تجربے کار سمجھتے تھے، لیکن تو نہایت ہی اناڑی ہے کہ گھوڑے کی زین کسنے کا سلیقہ بھی نہیں رکھتا۔ آپ کے اس طرح فرمانے پر جب وہ جھک کر اپنے گھوڑے کی زین دیکھنے لگا تو اسی وقت آپ نے تلوار کا اس پر ایسا وار کیا کہ وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ ارزق کے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور اپنے خیمے کی طرف آ کر امام حسین سے عرض کیا،
یا عمّا العطش العطش، اے چچا جان پیاس پیاس، اے چچا جان اگر ہمیں ابھی تھوڑا سا پانی پینے کو مل جائے تو ہم ان سب کو اسی وقت موت کے گھاٹ اتار دیں۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ بیٹا ابھی تھوڑی دیر اور صبر کرو، ان قریب تم اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پی کر سیراب ہو جاؤ گے، اس کے بعد تمہیں کبھی پیاس نہیں ستائے گی۔ حضرت قاسم پھر میدان کی طرف پلٹ پڑے۔ ابن سعد نے کہا کہ اس نوجوان نے ہمارے کئی نامی گرامی جوانوں کو قتل کر دیا ہے، لہٰذا اب اس کے مقابلے میں تنہا نہیں جاؤ، اس کو چاروں طرف سے گھیر کر قتل کر دو۔ دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیرے میں لیا اور گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ آپ کے جسم مبارک پر 27 زخم آ گئے۔ آخر میں شیس بن سعد نے آپ کے سینے مبارک پر ایسا نیزہ مارا کہ آپ گھوڑے سے گر پڑے اور یا اماں ادرکنی پکارا، اے چچا جان میری خبر گیری فرمائیے۔ امام حسین اپنے بھتیجے کی دردناک آواز سن کر دوڑ پڑے، دیکھا کہ جسم مبارک زخموں سے چور ہے۔ آپ نے ان کے سر کو گود میں لیا اور چہرے انور سے گرد و غبار صاف کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت قاسم نے اپنی آنکھیں کھول دی اور اپنا سر امام حسین کی گود میں پا کر مسکرائے اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اب وہ وقت آ گیا کہ امام حسین کے علمبردار حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالی عنہما امام حسین سے میدان میں جانے کی اجازت طلب کرنے لگے۔ عرض کرتے ہیں بھائی جان کے سارے بھتیجے بھانجے بھائی تو بھوکے اور پیاسے جام شہادت نوش کر گئے، مگر اب ننھے ننھے شیرخوار بچوں کا پیاسا اور بھوکا تڑپنا مجھ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں فرات سے پانی کا مشکیزہ بھر کر لاؤں اور ان بھوکے پیاسے بچوں کی پیاس بجھاؤں۔ امام حسین کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور فرمایا، اے بھائی تم ہی تو میرے علمبردار ہو، اگر تم پانی لانے میں شہید ہو گئے تو پھر میرا علم کون اٹھائے گا اور میرے زخموں پر مرہم کون لگائے گا؟ اور عرض کیا کہ میری جان آپ پر قربان، بھائی جان مجھے ضرور اجازت دیجئے کہ میں پانی بھر کر لے آؤں فرات سے، کہ اب ننھے بچوں کی پیاس کی تکلیف میری قوت برداشت سے باہر ہے۔ بس آخری تمنا یہی ہے کہ ساقی کوثر کے جگر پاروں کو چند گھونٹ پانی پلا کر میں بھی اپنے بھائیوں کے پاس پہنچ جاؤں۔ جب حضرت عباس نے بہت زیادہ اصرار کیا تو پھر امام حسین نے آپ کو روتے ہوئے اپنے سینے سے لگایا اور اجازت دی۔ حضرت عباس ایک مشکیزہ کاندھے پر لٹکا کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور فرات کی طرف روانہ ہو گئے۔ یزیدی فوج نے جب حضرت عباس کو فرات کی طرف جاتا دیکھا تو سامنے سے آ کر سب نے روک لیا۔ آپ نے فرمایا، اے کوفیو خدائے تعالیٰ سے ڈرو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شرماؤ۔ افسوس صد افسوس کہ تم نے نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے خطوط بھیج کر ان کو بلوایا، اور جب وہ سفر کی بہت زیادہ مشقتیں برداشت کر کر تمہاری زمین پر آ گئے تو تم نے ان کے ساتھ بے وفائی کی، غداری کی، دشمنوں سے مل کر ان کے رفقا اور ان کے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ایک ایک بوند پانی کے لیے ترس رہے ہیں، سوچو ذرا قیامت کے دن ان کے نانے جان کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کوفیوں نے جواب دیا کہ اگر ساری دنیا بھی پانی ہو جائے تب بھی ہم تمہیں پانی کا ایک بوند نہیں لے جانے دیں گے جب تک کہ حسین یزید کی بیعت نہ کر لیں۔ ظالموں کا یہ جواب سن کر آپ کو جلال آ گیا اور آپ نے فرمایا کہ حسین سر تو کٹا سکتے ہیں لیکن باطل کے آگے نہیں جھکا سکتے۔ پھر حضرت عباس شیر کی طرح ان کوفیوں پر ٹوٹ پڑے اور تلوار چلاتے ہوئے یزیدیوں کو موت کے گھاٹ اتارتے گئے، یہاں تک کہ آپ فرات کے قریب پہنچ گئے۔ پانی کی کنارے والی فوج نے جب آپ کو دیکھا تو وہ آہنی دیوار بن گئے، مگر شیر خدا کا شیر مارتے کاٹتے دشمنوں کی صفوں کو چیرتے اور پھاڑتے ہوئے آگے بڑھا، یہاں تک کہ آپ نے فرات کے اندر گھوڑا داخل کر دیا۔ مشکیزہ بھرا پھر آپ نے ایک چلو پانی پینا چاہا کہ ننھے ننھے بچوں کا پیاس سے تڑپنا اور بلکنا آپ کو یاد آ گیا، تو آپ کی غیرت ایمانی نے گوارا نہیں کیا کہ ساقی کوثر کے دلارے علی و فاطمہ کے جگر کے پارے تو پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور ہم سیراب ہو جائیں۔ آپ نے چلو کا پانی ڈال دیا اور پھر مشکیزے کو بائیں کاندھے پر اٹھا کر آپ آگے بڑھے۔ چاروں طرف سے شور ہوا کہ رستہ روک لو، پانی کو بہا دو، مشکیزے کو پھوڑ دو، اگر حسین ابن علی کے خیمے میں پانی پہنچ گیا تو پھر ہماری خیر نہیں، ایک ایک سپاہی مارا جائے گا، سب کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی اور سب کے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ حضرت عباس اس کوشش میں رہے کہ کسی طرح سے اہل بیت نبوت کی پیاسوں تک یہ پانی پہنچ جائے۔ جب دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو آپ نے شیر کی طرح دشمنوں پر حملہ کر دیا، لاشوں کی لاشیں گرنے لگی، خون کی نالی بہنے لگی اور شیر خدا
خدا کے شیر نے یہ ثابت کر دیا کہ میرے بازوؤں میں قوت حیدری اور رگوں میں خون علی ہے۔ آپ برابر دشمنوں کو مارتے کاٹتے چیرتے پھاڑتے خیمے حسینی کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ ایک بدبخت جس کا نام زرارہ تھا، اس نے دھوکہ دے کر پیچھے سے ایسا وار کیا کہ ہاتھ کندھے سے کٹ کر الگ ہو گیا۔ آپ نے فوراً داہنے کندھے پر مشکیزہ لٹکا لیا اور اسی ہاتھ سے تلوار بھی چلاتے رہے۔ پھر اچانک نوفل بن ارزق خبیث نے آپ کا داہنا بازو بھی کاٹ کر الگ کر دیا۔ اب آپ نے پانی کا مشکیزہ اپنے دانتوں سے پکڑ لیا، مگر مشکیزے کا خیمے حسینی تک پہنچنا اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ ایک بدبخت کا تیر مشکیزے میں ایسا لگا کہ آر پار ہو گیا اور مشکیزے کا سارا پانی بہہ گیا۔ پھر ظالموں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا اور آپ کو زخموں سے چور کر دیا، یہاں تک کہ آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر آ گئے اور یا اخاہو ادرکنی فرمایا، اے میرے بھائی میری خبر گیری فرمائیں۔ امام حسین دوڑ کر تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت عباس علمبردار خون میں نہائے ہوئے ہیں اور عنقریب جام شہادت نوش کرنے والے ہیں۔ شدت غم سے امام حسین کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے، الانا انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ پھر عباس کی لاش کو اٹھا کر آپ خیمے کی طرف لا رہے تھے کہ ان کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔